وہ مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے، یعنی جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے ہوتے تھے نا، وہ مٹی رکھ کے تو ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی۔ سر آنکھیں ہوں بھی بنائی چلی جائے تو اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزات ان کو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی حاصل کر لی ہے آخرت کے بدلے میں، آخرت بیچ دی، دنیا خرید لی۔ حالانکہ سمجھدار وہ ہے جو دنیا بیچ کے آخرت لے، جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ایسی بیعت کے اوپر، ایسی تجارت کے اوپر ایمان والوں کو چاہیے وہ خوشیاں منائیں کہ اللہ کے آگے انہوں نے اپنی جان اور مال بیچ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے، آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے۔ ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ وہاں پر ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ میرے بھائیوں کتاب اللہ ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سب کچھ ہو جانا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ او ہی ہوگی۔ جو اللہ نے کسی کے ساتھ کر دینا ہے اس نے کر دینا ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی کو چھٹکارا نہیں دے سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر گرفت کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے حضور کوئی سفارش بھی کسی کی نہیں کر سکتا سوائے اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے خود ہی یہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے عتاب فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی، اور ان کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے یوشع ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے، اور ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال ایک پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہی رہا، جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا وہ دوسرے کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے گا، جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پے در پے رسول آئے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تشریف لے کے آئے جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے، اور اسی کا ذکر آیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی۔ یعنی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا اور کوئی پروفٹ نہیں تھا معجزات کے اعتبار سے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں اور سورہ مریم کے اندر 3 سورتوں میں ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی۔ مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے، اور وہ ان کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر وہ مر جاتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، نہیں، وہ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو مر چکے ہیں نا وہ دنیا میں نہیں واپس اب آنے گے۔ سورۃ الواقعہ میں بھی ذکر موجود ہے۔ تو
اس کے علاوہ وہ مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے، یعنی جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے ہوتے تھے نا، وہ مٹی رکھ کے تو ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی۔ سر آنکھیں ہوں بھی، بنائی چلی جائے تو اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے معجزات ان کو تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کو نہیں مانا، حالانکہ خود یہودی النسل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودی تھے، بنی اسرائیل سے تھے، نہیں مانا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تمہارے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ایٹیچیوڈ اہل کتاب کا پہلے بھی رہا ہے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کون سا مان لیا تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی وہ آ رہی ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا ایسا حکم لے کر جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا، تم اکڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو کرتے تھے، یعنی یہودی عادت ہو چکی تھی ان کو حرام کھانے کی، اپنی مرضی کے فتوے لکھتے تھے پیسے لے کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی تھا، ٹیمپل آف سلیمان، اس کے اندر یعنی وہ جب اپنی مجالس بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے باز کرتے تھے کہ تم لوگ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو، تم کتاب کے ماننے والے ہو اور کتاب میں تو یہ سود حرام لکھا ہے اور تم سودی کاروبار کر رہے ہو، ہر طرح کی چیز وہ ہائی لائٹ کرتے تھے۔ تو سر یہ مولوی آپ کہتے ہیں آج نہیں سنتا، مولوی تو اس ٹائم نہیں سنتا، پیغمبر کی گل نہیں سی سنتا۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا بابوں کے پیچھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بمشکل 25 سال عمر تھی۔ اب جہاں 70-80 سال کے بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوں، داڑھیوں والے بزرگان دین، علماء کرام، یادگار اسلاف، وہاں ایک کالی داڑھی والا نوجوان لڑکا، اس کی بات کس نے سننی ہے؟ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی نہیں سننی۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی، ادروائز کوانٹیٹیولی اتنی بڑی کامیابی کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو ملی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم جب بھی کوئی بات کوئی پیغمبر لے کے آیا، تم نے اکڑ کی اور تمہارے نفس کو پسند نہیں تھی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے بعض انبیاء کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، کتنے پیغمبروں کو انہوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی قتل ہو جانا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ بچاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہونا تھا جو حضرت زکریا کے ساتھ ہوا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ دونوں پیغمبر ایک وقت کے اندر ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی ہے، تو حضرت عیسیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، وہ صرف نبی نہیں تھے، رسول بھی تھے، تو رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ چونکہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دینا ہوتا ہے، لہذا رسول کبھی قتل نہیں ہوتا، اس کے مخالفین ہی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اس لیے تباہ و برباد ہوئے کیونکہ وہ رسول تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، احد، خندق میں اسی لیے ذلیل و خوار کیا کہ وہ رسول تھے، اللہ نے غلبہ کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، لیکن آپ کے کیس میں یہ ہوا کہ آپ کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن غلبہ بھی آپ کا نہیں ہوا، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل عذاب استیصال بنی اسرائیل کے اوپر آئے گا، انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو قتل کروائے گا۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے، سنی ہو شیعہ ہو، بلکہ میں کہتا ہوں یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ انسانیت کا اجماع ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کرائسٹ نے آنا ہے، وہ جب
دجال مسیح آئے گا نا، جھوٹا مسیح، اس کو وہ کرائسٹ مان لیں گے. جس مسیح کے انتظار میں وہ ہیں، وہ تو آ کے ان کو دعوت دے کے چلا بھی گیا، انہوں نے بات نہیں مانی. کرسچنس کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آئیں گے. آج ہم تھوڑی ایک متھ توڑنے لگے ہیں. آج ہم عیسیٰ ابن مریم کی منقبت پڑھوائیں گے یہاں پہ. دیکھیں نا، چینج ہے نا جی. ابھی تک تو آپ نے نبی اسلام کی شان میں نعتیں سنی ہے، یا بابوں کی شان میں، یا صحابہ کرام کی، اہل بیت کی شان میں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ ان سے زیادہ حقدار ہیں انبیاء کرام کہ ان کی منقبتیں بیان ہو. تو آج ہم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارے شعیب بھائی نے تیار کی ہے منقبت، بڑی زبردست ہے، جس میں ان کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور وہ کیا کریں گے، وہ ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی. تو یہ کرامت ہے، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے الحمدللہ.